السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد 150 افراد کا پتہ لگانے سے شروع کی اور آج ان کے سپورٹرز پاکستان کے اندر بھی ایک محدود حد تک موجود ہیں اور پوری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ لیکن ان کا جو نعرہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، ایسا متنازع نعرہ ہے جس کی وجہ سے پورے ادارے پہ سوال اٹھتے ہیں اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی حیثیت خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ واقعی اس نعرے پہ بلیو کرتے ہیں۔ منظور پشتین نے شاید اپنی سیاسی جد و جہد یا سماجی جد و جہد کو نقصان بھی پہنچایا ہے اپنے اس نعرے کی وجہ سے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے نعرے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان سے وہ سوال جو عام طور پہ آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور وہ سارے سوال جو ہم ایک صحافی کی حیثیت سے بھی اکثر پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہت شکریہ منظور پشتین صاحب، آپ پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی شکر۔ ہاں، ایک پرسیپشن ہے ہمارے ملک میں کہ جو شخص وہ باتیں کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جو فوج پہ سوال اٹھاتا ہے، وہ تو بچتا ہی نہیں ہے۔ ایک پرسیپشن ہے، تو آپ زندہ کیسے ہیں اب تک؟ پھر میں کہتا ہوں یہ جو جنرل مشرف تھا وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی، اس کو کیوں آج تک ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ جنرل مشرف ہی کہتا تھا؟ ہاں، جنرل حمید گل مرتے دم تک یہی کہتا تھا، بریگیڈیئر ابو بکر اپنے بکس میں یہی لکھتا تھا، اور کرنل امام کے انٹرویوز موجود ہے، جنرل عبد القادر بلوچ کے انٹرویو ابھی آپ کو دکھا دو۔ لیکن آپ ایک پاکستانی ہیں، آپ کے پاس نادرا کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے اوپر پاکستانی لکھا ہوا ہے، آپ ایک پورے ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو مخصوص شخصیات، ایک سیکیورٹی ایجنسی سے پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن آپ پوری فوج پہ کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو نام میں نے فوج کے آفیسرز کی بتائے، آفیسرز نہیں بلکہ ایسا آفیسر جو چیف آف آرمی اسٹاف تک موجود ہے، یہی نعرہ تو عمران خان نے لگایا ہے، تو پھر ان کو کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کہاں لگایا میں بتا دوں۔ جنرل مشرف اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ جو جتنے بھی جن کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کے لیڈرز کے نام لے کے بتاتے ہیں۔ کرنل امام اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو میں نے فوج کے 200 تک آفیسرز میرے ساتھ تھے اور ان کو ٹریننگ دی ہے۔ لیکن وہ ایسیٹس رہے ہیں منظور پشتین صاحب پاکستان کی، اگر اس حوالے سے بات کی جائے، لیکن آپ نے تو کبھی ایسیٹ بننے کی کوشش نہیں کی، آپ نے تو کبھی اپنے نعرے میں وہ لچک ہی نہیں دکھائی کہ آپ ان کے شانہ بشانہ آ کے بات کر سکیں۔ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو گڈ طالبان ہوئے۔ میں بتاتا ہوں، گڈ طالبان نہیں، انہوں نے بیت اللہ محسود کا بھی نام لیا اس میں۔ اگر وہ گڈ طالبان ہے، یہ گڈ بیڈ جو ہیں، یہ ٹرمینالوجیز لوگوں کو رخانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں اس طرح۔ یہ اس وقت کی بات بھی نہیں ہے۔ جنرل حمید گل کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑی کہ افغانستان میں ایک مہا اسکول ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے، تو ہم نے وزیرستان کو فاٹا کو بطور دہشت گردی کے نظری کے طور پر یوز کیا، اور اس طرح جنرل حمید گل مرتے دم تک یہی باتیں کرتے تھے۔ لیکن پشتین صاحب، اگر میں آپ کا ایک زاویہ سمجھنے کی کوشش بھی کروں تو آپ چند افراد کی فیصلہ سازی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، چند افراد کی پالیسی اسٹریٹجیز پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ فوج کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، پاکستانی فوج کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ سپورٹ کہاں سے ہوتا ہے۔ عمران خان جو ہے ابھی چند مہینے پہلے امریکہ میں جا کر یہی انٹرویو دے رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کو ہمارے ادارے اور ہماری فوج سپورٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک ہے کانٹیکٹ میں ان کے ساتھ۔ یہ باتیں آپ کہتے ہیں چند افراد کے فیصلوں کو، ظاہر سی بات ہے، ہم جب وردی کی بات کرتے ہیں تو با اختیار وردی کی، وہ وردی نہیں جس کے ساتھ اختیار نہیں ہے، جو کسی چیک پوسٹ پہ کھڑا ہے جو کہیں، اور وہ وردی جس کو اختیار ہے، جس کو جرنیل کہتے ہیں یہ میری کال بن چکی ہے، وہی وردی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں وہ چند اشخاص کی بات تھی، افراد کی بات تھی فوج میں، لیکن پشتون صاحب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملک تبدیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ ایک ایسا متنازع نعرہ لگاتے ہیں جو کہ عام شہری کو سمجھ نہیں آتا، وہ گرے ایریاز یا ان بٹوین دا لائن ریڈ نہیں کر سکتا کہ با اختیار وردی اور بے اختیار وردی کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے وردی کا صرف ایک ہی مطلب ہے۔ میں نے اس پر کئی دفعہ بات کی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو چند افراد کی غلطی تھی، فوج میں کوئی ایک دن کی چھٹی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں کے جرنیلز کی پالیسی تھی، ان جرنیلوں کو اس میں کافی اچھا۔ آپ کو ڈیتھ تھریٹس ہوئے؟
کیا ڈیتھ تھریٹ دھمکیاں ملی آپ کو؟ ڈیتھ تھریٹ ہاں بالکل ملی. تو پھر جب آپ کو ایسی دھمکی دی جاتی تو کیا زبان استعمال کی جاتی ہے؟ کس کی طرف سے دھمکی دی گئی آپ کو؟ دھمکی تو جب یہاں پر ہم پہلے دھرنا دے رہے تھے اس وقت خفیہ اداروں کی طرف سے، پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے ملی ہے. اور اس کے بعد کئی دفعہ پولیس والوں نے مجھے وہ دیے ہیں کہ آپ کو غیر ملکی جو ہے اداروں ان سے خطرہ ہے، کبھی کہ آپ کو خطرہ ہے طالبانوں سے. یہ جو پولیس والے ہر وقت کوئی چیٹ دے دیتے ہیں تو ان میں دھمکی تو یہاں پر صرف مجھے نہیں، ہر لائف کو ہے. کہ کس کو نہیں ہے؟ کہ آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ یہاں پر اس دہشت گرد جو ماحول ہے تو جس کو آپ خطرہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کے لیے خود اندرونی خطرہ بننے کو تیار ہیں. آپ کے بارے میں بھی پرسیپشن ہے کہ آپ ایک ایمرجنگ انکلوسیو تھریٹ بننا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کے لیے. یہ تھریٹ سچائی کو تھریٹ نہ سمجھے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بار تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ہم نے اگر آپ لوگوں کو ثبوتوں کی ضرورت ہے ابھی یہ کیمرہ لے کے ہم میرے ساتھ جائیں. آپ لوگ چھوٹے بچوں کی ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کو ہم نے دفنایا. ہمارے بزرگوں کے سر کٹی لاشیں ہمیں ملے، ہم نے وہ برداشت کیے. لوگ ہمارے ایک نعرے کو، ایک بات کو نہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملا فضل اللہ اور آپ کا جو سماجی جدوجہد ہے نا وہ شروع ایک نعرے سے ہوتی ہے. انہوں نے بھی سماجی انصاف کی بات کی تھی، آپ بھی سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں. ان کا منطقی انجام کیا ہوا؟ رائے ایکٹ شروع کرنا پڑا. آپ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، آپ لوگوں کا بیانیہ نعرہ ملتا جلتا کیوں؟ انتہائی زیادتی ہے. ملتا جلتا کبھی نہیں ہے، انتہائی اپوزٹ ہے، انتہائی مخالف ہے. پی ٹی ایم دہشت گردوں کا مخالف تحریک ہے. پی ٹی ایم ہی وہی تحریک ہے جس نے فاٹا کے اور دیگر پشتونوں کے نوجوانوں کو یہ دہشت گردی کے خلاف ابھارا، دہشت گردی کے خلاف اٹھایا، پرامن مزاحمت، سیاسی مزاحمت سکھایا. یہاں پر آئین کا درس دیا. کیا فضل اللہ آئین کا درس دیتا تھا؟ کیا ہم آئین کی پیروی کریں گے؟ یا دوسرے کیا فضل اللہ لوگوں کو نہیں مار رہا تھا؟ پی ٹی ایم یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ یہ طالبان، یہ پی ٹی ایم، یہ رائے این ڈی ایس، یہ پی ٹی ایم، یہ آئی ایس آئی، یہ پی ٹی ایم، یہ کمپیریزن محض پروپیگنڈا اور پی ٹی ایم کو بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات شارٹ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوڑ کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. دیکھو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں مخالفت کس کے لیے پایا جاتا ہے. جیسا کہ سوات میں فضل اللہ کا مخالفت زیادہ ہے، تو جب میں سوات کے جلسے کے لیے آ رہا تھا تو اداروں نے ہر ایک چوک پہ سوات میں بینر لگائے تھے جس میں ایک طرف فضل اللہ اور دوسری طرف میری تصویر لگائے. لوگوں کے ذہن میں فضل اللہ سے نفرت تو منظور کے ساتھ تصویر لگاؤ تاکہ اس سے بھی نفرت ہو جائے. بنوں کے لوگ تھوڑے مذہبی لیکن ہم یہ بات کیسے مانی جائے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، چاہتے ہیں عوام بھی آپ سے نفرت کرے، کیونکہ جو آپ کی آواز اٹھانے والے وہ اسمبلی میں موجود ہیں. آپ بے شک آزاد حیثیت سے لڑے، لیکن آپ کی آواز، ہاں صرف یہ پوائنٹ کہ آپ کی آواز اٹھانے والے ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ہر بار جو کوسچن پوچھا جاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن کا موقع دو. آپ بعد میں جو بھی پھر کوسچن کرتے ہیں آپ کریں. بنوں میں جب میں جا رہا تھا تو وہاں پر جتنے بھی مطلب ایسے لوگ ہیں جس نے توہین رسالت کیا، ایک طرف ان کی تصویر لگائی، دوسری طرف میری تصویر لگائی، تو بالعموم وہاں مذہبی لوگ ہیں، وہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے تاکہ نفرت. جن علاقوں میں فوج اور ایسائی نے ظلم کیے اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں بالعموم نفرت پایا جاتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ایجنٹ ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بڑی مخالفت ہے اس میں. لیکن پھر سوری ٹو کٹ یو، فوج اور ایسے آپ کے خلاف ہوتی تو آپ کے بیانیے کے لوگ اسمبلی میں کیسے بیٹھے ہوتے اور وہاں پہ فیئر الیکشنز میں کیسے ہوتے؟ مجھے آپ بات تو کرنے دیں. جن علاقوں میں فوج کے ساتھ محبت پایا جاتا ہے، پنجاب دیگر، وہاں تو رائے انڈیا سے نفرت ہے، تو وہاں وہ پی ٹی ایم کو رائے انڈیا سے جڑتے ہیں. بالعموم جہاں پر جو نفرت پائی جاتی ہے اس میں وہ پروپیگنڈا کر کے اس کے ساتھ. پی ٹی ایم ہے کیا؟ پی ٹی ایم ایک پرامن تحریک ہے. آپ بتا سکتی ہو پی ٹی ایم نے پورے 2.5 سال میں کوئی روڈ بند کیا؟ آپ یہ بتا سکتی ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ آپ کوئی ثبوت لا سکتے؟ لیکن آپ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی پہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ کو روڈ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امپیکٹ تو آپ اتنا ہی کریٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بولنے تو دے. آپ ثبوت لا سکتے کہ پی ٹی ایم نے ایک گملہ توڑا ہے 2.5 سال میں؟ باتیں یہاں پر میڈیا پر کیا نہیں دکھایا جاتا ہے. اب میڈیا کی بات کرتا ہوں. میڈیا میں تو کراچی میں ایک بلی پر ایف آئی آر ہوا، ماری گئی بلی، ماری گئی تھی، اس کی جو ایف آئی آر تھی اس کو کوریج ملتی ہے. لیکن جب پشاور میں سرتاج ایک سیاسی لیڈر
وہ قتل کر دیا جاتا ہے شہید کی، تو اس کی خبر نہیں ملتی اس میڈیا پر. اس میڈیا پر میں کہتا ہوں باولپور میں، یہ ہم نفرت کی بنیاد پر نہیں لیکن حقائق ہے، باولپور میں صلاح الدین نامی ایک نوجوان تھا جس کو ATM کارڈ کے مسئلے کے بعد تشدد سے مار دیا گیا، شہید کر دیا. سچ میں ہم پورے پشتون بیلٹ کو اس سے غم تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کو 7 دن مسلسل میڈیا پر کوریج ملی، صحیح. اسی دن میں ناصر احسان نامی ایک نوجوان جو کرم ایجنسی کے تھا، وہ بھی پولیس ٹارچر سیل میں مار دیا گیا، اس کو کوئی کوریج نہیں ملا. کیا وہ اس کی طرح انسان نہیں تھا؟ کیا جو فاٹا میں بمباریاں ہوتے ہیں، عام لوگ مارے جاتے ہیں، اس کو کوریج تو نہیں ملتا. لیکن آپ یہ بات کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ فوج کے لیے خطرہ ہیں یا فوج آپ کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ کے تو بیانیے کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی اس تحریک کو سیاسی جد و جہد میں کیوں نہیں کنورٹ کرتے؟ تو پھر آپ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہیں؟ ہم سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم تحریک ہے. تحریک اور پارٹی میں فرق ہوتا ہے. پارٹی مخصوص ہوتی ہے، تحریک مختلف پارٹیوں کے، مختلف سوچ رکھنے والوں کے اور مختلف مکتبہ فکر، مکتبہ پیشہ لوگوں کے ایک مجموعے. آپ کی پارٹی ECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ ہم تحریک ہے، پارٹی نہیں ہے ہماری. تحریک مختلف الخیال. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے نا؟ آپ پولیٹیکل اسٹریم میں شامل نہیں ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اسمبلی میں آ کے اپنا بیانیے کو میٹیریلائز کروائیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بات سمجھے. دیکھو ہم PTM جو ہے اس میں سب پارٹیوں کا، یہاں پر جو پختونخوا میں PTI کے ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں، نون لیگ کے بھی موجود ہیں PTM میں، جمعیت کے موجود ہیں، ANP کے موجود ہیں، پختونخوا میڈیا پارٹی، جو بھی پارٹی ہیں ان کے ورکر اس تحریک میں موجود ہیں. تحریک مختلف لوگوں کا چند پوائنٹس پر اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں، تو ان پر اکٹھے یہ پورے پشتون بیلٹ کا مسئلہ ہے. لیکن اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوگا نا اگر ایک سیاسی شکل اختیار کر لی. سیاسی ہے ہماری جدوجہد مکمل. تو رجسٹر کروائیں نا، رجسٹر کروائیں، قانون سازی کا حصہ بنیں، پارلیمنٹ میں آئیں، رجسٹر کروائیں، پھر اداروں سے مذاکرات کریں. رجسٹر کروائیں گے تو پھر یہ ایک مخصوص ٹولہ بنے گا. یہ سب جو جتنی بھی پشتونوں ہیں اس کا اتحاد، اس کا ایکٹ، جو اس کا مجموعہ بنا وہ پھر نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو ہر کوئی اپنی پارٹی میں واپس جائے گا کہ میں تو پارٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل نذیر نے آپ کے بارے میں صحیح کہا تھا، آپ کی فیصلہ سازی کمزور ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی جماعت بنا لی تو پھر مزید ٹولے بن جائیں گے، ایک مضبوط ٹولہ نہیں بنے گا. تو آپ کی لیڈرشپ اسکل ہونا چاہیے نا، سیاسی جماعت بنائیں، لیڈ کریں، اتحاد رکھیں، پارلیمنٹ میں آئیں. ہم تو ابھی یعنی جو لوگ آئے تھے پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. علی وزیر اور محسن داؤد کو جیل میں رکھا گیا، اس کا پروڈکشن آرڈر اس کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا، اس پر فیک چارجز لگا دیے. علی وزیر اور محسن داؤد جب تقریر کرتے ہیں، جیسے ہی وہ مظالم کی بات شروع کرتے ہیں تو TV پر کوریج بند ہو جاتا ہے اور وہ جو اشتہار ہے لاہور دے تاریخی مقامات وہ آ جاتے ہیں. تو پھر نہ آپ کے لیے TV ہے، نہ آپ کے لیے پارلیمنٹ ہے، نہ آپ کے لیے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے رجسٹر ہونا آپ کے کام آئے گا. تو آپ کا کام کیا آئے گا اس ملک میں؟ اس ملک کی سرزمین کس طرح آپ کے کام آ سکتی ہے؟ یہاں پر ہم جلسے جلوس سیاسی طریقے سے پرامن طریقے سے کر کے اپنی بات جہاں بھی ہوں جسے دار وہاں تک پہنچائیں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر امن لائے، بدامنی کا سبب نہ بنے. اسٹریٹجک ڈیتھ پالیسی جس کا ہم شکار ہیں، پراکسی تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ زبان تھوڑی میٹھی ہونی چاہیے؟ تھوڑی زیادہ میٹھے لہجے میں بات کریں گے تو آپس میں آپ لوگ آ کے مظلوموں کو سمجھاتے ہو کہ آپ لوگ بات نہ کرے. جو ظلم کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کاش یہ باتیں ان سے کی جاتی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا، ہمیں صبر کی تلقین دی جاتی ہے، ہم بات کرتے ہیں ہمیں مار دیا گیا. ہمارے ابھی بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر مسمار ہے. ابھی کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کرو، میں آپ کے ساتھ اسٹامپ پیپر لکھوں گا، اگر پچھلے 20 سالوں میں وزیرستان یا فاٹا میں کشمیر سے زیادہ ظلم نہیں ہوا تھا تو پھر مجھے پھانسی پر لٹکا دے. ابھی لے آؤ، ابھی آپ کے ساتھ میں اسٹامپ پیپر لکھتا ہوں. تو اتنا سخت ظلم کے باوجود یہاں پر یہ ہے کشمیر اور برما کو تو کوریج ملتی ہے مگر ہمیں نہیں ملتی. چاہے نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کا معاملہ ہو یا SSP داوڑ کا معاملہ ہو، آپ لوگ ایک مدعے کو اٹھاتے ہیں، اس کو ایشو بناتے ہیں، لیکن وہ معاملہ اوپن اینڈڈ رہ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ راشد راؤ انوار بھی آزاد ہے. تو آپ جس بھی ایشو پہ سب اٹھاتے ہیں آواز، وہ ایشو بھی نہ سالو ہوتا، آپ کو بھی اس کا خاص فائدہ نہیں ہو پاتا. تقریباً ہر ایشو میں آپ کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو ریاست کی کمزوری ہے. دیکھو اگر آئین موجود ہے، اگر اسٹیٹ موجود ہے، اسٹیٹ کے ادارے موجود ہے، عدالت موجود ہے،
پھر تو کیوں ہمیں ضرورت، یعنی ہمیں ضرورت بھی نہ پڑتی کہ ہم احتجاج کرتے، بس وہ خود کرتے. خود نہیں کرتے ہیں تو ایک سیاسی عمل ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں. دیکھو ہمارے بس میں کوئی جج نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ فیصلہ دے دو روانور کے حوالے سے، لیکن میں ایک یہاں پر ایک شہری کی حیثیت سے آواز اٹھا سکتا ہوں. میرا یہ فرض ہے کہ پرامن طریقے سے. تو پھر اب یہ کیا بات ہے کہ اس شہری کو نہ جرگہ سوٹ کرتا ہے نہ مذاکرات شروع کرتا ہے، جب کوئی ضامن بنتا ہے تو بھی حالات بہتر نہیں ہوتے؟ کیا ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا منظور پشتین صاحب؟ کیا ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا؟ یہ باتیں کہاں سے سیکھی آپ نے کہ جرگہ نہیں مانتا ہے، مذاکرات وغیرہ؟ نہیں، آپ جرگے میں جاتے ہیں کچھ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی بھی سولوشن سوٹ نہیں کرتا. یہ باتیں آپ نے سوالات سے اٹھائے کیسی باتیں کرنی ہیں؟ یہ اس طرح ہے کہ سیاسی عمل جلد بازی کا شکار نہیں کرنے دیں گے ہم. جو بھی مسئلے ہیں، چاہے راونور کا ہے، دوسرا ہے طاہر داؤڑ کا ہے، جتنے بھی ہیں، ہم اس ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ہمارے حوصلے ابھی بلند ہے. آپ کہتے ہیں جرگہ ہوتا ہے، پھر جرگہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. کیوں؟ میجر عامر کو ضامن بنایا گیا، کام کیوں نہیں آیا؟ جرگے کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا ان کو اس کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں کہ کیا ہوا ہے. 2018 میں ہمارے ساتھ جرگہ شروع کر دیا گیا. ایک کور کمانڈر نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ اپنے لوگ ہیں، وہ یہ، اور پھر جرگہ شروع کیا. جرگے کے دوران وانا میں پی ٹی ایم کے ریلی پر طالبان اور فوج نے مل کر دونوں نے اکٹھے پاکستان پی ٹی ایم کے ریلی پر فائرنگ کیا، جس میں 4 بندے شہید اور 61 زخمی ہو گئے. اور پھر یہ جرگہ ناکام ہوا. ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں پھر جرگہ کیسے رہتا. پھر مئی 2019 میں سینٹ کی ایک کمیٹی بنی اور اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے. سینٹ نے، پاکستان سینٹ کی طرف سے بیان بھی جاری کیا کہ ہمارے مذاکرات جاری ہے. اور اسی مئی میں 26 مئی کو خڑ کمر میں پی ٹی ایم کے ایک ریلی پر پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ ہوا، جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 بندے زخمی ہو گئے. تو اگر فوج آپ پہ فائرنگ کر رہی ہے، فوج مذاکرات سبوٹاج کر رہا ہے، تو پھر یہ باتیں کیوں ہوئی؟ 2013 اپریل میں 2018 اپریل میں بولا کور کمانڈر پشاور نے کہ منظور پشتین ہمارا بچہ اے پی ایس کا پڑھا ہوا ہے، غصے میں ہے، ہم اس کی بات سنیں گے. تو آپ تو بچے بھی ہیں، اے پی ایس سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لائک مائنڈیڈ کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہم غصے میں نہیں ہیں، ہم تو فریاد کر رہے ہیں. ہم تو غمزدہ لوگ ہیں. غصے میں یہ ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں اور ایسے پالیسیاں لا رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو فوج خود محفوظ ہے، نہ یہاں پر عوام محفوظ ہیں. دہشت گردی پروموٹ کر رہی ہے. تو یہ جرنیلوں کی پالیسیاں ہیں جو یہاں پر اسٹریٹجک ڈیپتھ اور پراکسی ورس کے نام سے لائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلا جنگ نہیں، جنگ ابھی بھی جاری ہے. جب آپ اے پی ایس میں پڑھتے تھے، میں نے بھی اے پی ایس سے تعلیم حاصل کی، جب اے پی ایس میں پڑھتے تھے تو تب فوج کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ تھا آپ کا؟ اے پی ایس یعنی میں کہتا ہوں اگر منصور کسی کا حمایت کرتا تو ظاہر سی بات ہے. اے پی ایس میں ایسا نہیں پڑھا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھا ہوں، بلکہ ایک کیڈٹ کی طرح پڑھا ہوں. وہاں پر میں آرمی اسکول بنوں میں ہم کیڈٹ تھے، 50 اسٹوڈنٹس تھے وزیرستان کے جو کیڈٹ تھے پوری طرح. تو ایک کیڈٹ جب اس حد تک پہنچتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر کچھ تو ہوگا، کچھ تو حقائق ہوں گے. فوج کے بارے میں اس طرح نہیں کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بس بچپن سے کسی نے بنا دیا ہے. نہیں، حالات نے بنا دیا، واقعات نے بنائے. خود اپنے آنکھوں سے ظلم، جبر اور مظالم کو دیکھ. اعجاز شاہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی ریاست کے خلاف بات کرے گا یا آئین کے خلاف بات کرے گا تو گرفتار تو کرنا پڑے گا. تو ریاست کے خلاف کس نے بات کی ہے؟ اس کو لائیں. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، حکومتوں کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ حکومت کے پاس تو اقتدار ہے نہیں. اصل میں ریاست کی پالیسی سے پرابلم ہے. آپ کو ریاست سے پرابلم ہے، حکومت سے پرابلم ہے. ریاست کی پالیسی سے ہمیں بالکل پرابلم ہے. ریاست کی دیکھو، اگر ریاست غلط پالیسیاں بنائیں گے تو کیا شہریوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کرے، اس پر تنقید کرے؟ اگر یہاں تنقید کو ہی مخالفت سمجھا جاتا ہے، ہم ریاست مخالف نہیں ہے، ریاست پشتون مخالف بن چکا ہے. وہ ہمیں مارے، وہ ہمارے مخالف ہے. مخالف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ ہمارے زندگیوں کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے، کیا وہ مخالفت نہیں ہے؟
مخالفت نہیں، جبر شروع ہوئے، ظلم شروع ہوئے، جنگ شروع ہوئے ہمارے اوپر، اور ایسا جنگ جس میں ہم چیخ رہے ہیں جنگ بند کرے. آخری دفعہ آپ کا پاکستانی سیکیورٹی اداروں سے کب رابطہ ہوا تھا بات چیت کرنے کے حوالے سے؟ میں ڈائریکٹ نہیں کرتا، میں یہاں پر ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جو حکومت ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، اور ان کے ساتھ سیاسی حکومتوں کو تو آپ مانتے نہیں، حکومتوں کو مانتے ہیں ہم. بات جب ہم ریاست کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیاسی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کو بٹھا دے. ابھی پرویز خٹک نے ہمیں دعوت دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جواب دیا، اس کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی. میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ اسٹیٹ کے سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے آئیں، آپ بٹھا دیں، آپ سارے اداروں سے ایک ایک بندے کو لائیں، تاکہ پھر جب بات ہو سکے تو سب موجود ہوں اور سب اس کا گواہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مطالبات کو سب سنیں. آپ ایک ادارے کو نہیں، سب کو لے آئیں، ہم ریاست ہی کی بات. اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ملنا چاہتے تھے اور انہوں نے آپ کو پیغام بھی بھجوایا تھا؟ لیکن میں اس لیے نہیں ملا کہ جب ایک سیاسی حکومت موجود ہے، دیکھو یہ سب کس کے انڈر ہے، یہ حکومت کے انڈر. جب آپ بات ان کے خلاف کرتے ہیں تو ان سے براہ راست بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل وہ آ جائیں، لیکن حکومتی ٹیم کے ساتھ آ جائیں. پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ کے سب جتنے بھی ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہے، وہ ایک ایسے منتخب نمائندے کے انڈر ہے جو یہاں پر عوام نے منتخب کیا. آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ چاہے آپ کے معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی سے حل ہو جائیں یا کھل کے ٹی وی پہ حل ہو جائیں، آپ کے مسائل حل ہونا ضروری ہیں؟ مسائل حل ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسے طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر جو جمہوریت ہے اس کو نقصان تو نہ پہنچے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ پیغام آپ کے پاس کون لے کے آیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام آپ کے پاس کون لے کے آیا تھا؟ آپ لوگوں کی طرح کوئی صحافی تھا؟ ہم لوگوں کی طرح کون؟ صحافی، بس برادری ہے، جتنی بھی آپ لوگ پاکستان میں صحافی ہے سب ایک برادری ہے. کتنے صحافی آتے آپ سے؟ یہ پھر آپ ان سے پوچھے کہ کس کو بھیجا تھا. نہیں، مجھے تو آپ سے پوچھنا. میں یعنی ان صحافی پیغام آپ کے پاس آیا نا؟ دیکھو میرے پاس آیا ہے، لیکن میں کسی آپ کے پاس وہ پیغام ایک صحافی لے کے آیا تھا. میں ہاں بالکل، لیکن میں کسی صحافی کی سے میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں یہ اوپن کروں یا نہیں، تو شاید میں کسی کی پرائیویسی کے اندر کیوں چلا جاؤں. ہم مہذب لوگ ہیں، کسی کو اس کی اجازت کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، آپ نام مت لیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغام ایک صحافی لے کے آیا تھا. تو صحافی آیا آپ کے پاس پیغام لے کے، تو آپ نے بات کیوں نہیں مانی؟ دیکھو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی تو اس کے بعد وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے، وہ اپنے بندے کو وہاں بٹھائیں، جو بھی بات ہے وہ وہاں کرے. خود آتے ہیں کسی، وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے تو اس سے مضبوط ہوگی مذاکرات. حکومت وقت بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، عدلیہ کے بھی اگر کوئی بندہ بیٹھے، باقی اداروں کے، تو اس سے مذاکرات مضبوط ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے. اچھا، ہم مذاکرات کے مضبوطوں کے لیے. اور دوسری یہ بات تو شاید اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہو کہ ہمیں حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی اور ہم اس کو چھوڑے اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو یہ بات ہے کہ جمہوری نام کا بھی ہے تو بھی ایک حکومت تو ہے، کم سے کم فوج کو بھی اور دیگر اداروں کو را اور این ڈی ایس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر دیتی ہوں. رابطہ کبھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے را کی طرف سے یا این ڈی ایس کی طرف سے آپ سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. وہ تو ایسی آوازوں کی تلاش میں ہوتا ہے. رابطہ تو ہوا ہوگا، آپ نے نہ مانا ہو تو ایک اور بحث. لیکن مسئلہ ہے میرا جو کنٹیکٹ ہوتا ہے اب میرے واٹس ایپ پہ، وہ انتہائی محدود ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹلی کنٹیکٹ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور پھر میں ایون انڈیا کے بہت سارے جرنلسٹ نے بھی جب مجھ سے انٹرویو لینا چاہتے تو میں وہ نمبر، جب مجھے یہ کہ کوٹ انڈیا کے، تو لیکن میں انڈین جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہی، مجھے صرف یہ بتائیے کہ را نے کبھی آپ سے رابطہ کیا؟ میرے ساتھ نہیں کیا. رابطہ کرنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا. نہیں میرے ساتھ کیا نہیں. اگر وہ کیا ہوتا تو میں کیوں نہیں بتاتا. این ڈی ایس نے کبھی آپ سے یہ تو میرے لیے اور بھی اچھی بات ہے کہ ہاں میرے ساتھ سب نے رابطہ کیے، کوششیں کی، مگر پھر بھی میں ان کا وہ نہیں بنا. یہ تو میرے لیے اور بھی. این ڈی ایس نے بھی نہیں کیا؟ نہیں کیا. آپ تو اس پار اور اس پار کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. ہاں بالکل لگاتے ہیں. پھر بھی نہیں کیا. خوش ہوئے ہوں گے نا، وہ نہیں رابطہ کیا آپ سے. دیکھو اس پار اور اس پار جو بات ہے وہ تو امن کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری امن جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب تک وہاں امن نہیں آتے تو فاٹا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو پشتون علاقے وہ
اسی بدامنی کے لیے یوز ہوں گے بطور مرچہ، تو وہاں کا امن ضروری ہے. افغانستان میں امن ہو، اس سے کس کو مسئلہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں آر پار جو ڈیورنٹ بھارت کو مسئلہ ہے افغانستان میں امن سے، اس کو ہو تو اس کو ہو، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ امن ہو، ہمیں تو امن چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا پھر تو بھارت ہمارا مخالف ہوا تو پھر کیوں وہ کہتے ہیں یہ. اچھا اگر آپ کو رابطہ کرے این ڈی ایس اور را، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمیں دنیا کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے، اور اپنے ادارے پہ بھی نہیں ہے، نہیں، دنیا کے کسی ادارے پہ بھی دنیا کے کسی بھی ادارے پر نہیں ہے. ہمیں اعتماد اپنے لوگوں پر ہے، اپنے عوام پر ہے. وہ شعور میں آ کر اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے مسئلے کے حل کے لیے صرف اور صرف مجھے اپنے پشتون قوم پر اعتماد ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ سفر کر کے گئے، بڑے عہد و پیما ہوئے آپ کے. انہوں نے آپ سے کہا کہ میں جب حلف اٹھا لوں گا اگلے دن مجھ سے ملنے آنا، پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو انہوں نے وفا نہیں کیا. میں تو ابھی بھی وہ کہہ دیں تو آئیں گے ان کے ساتھ. کیوں نہیں وفا کیا انہوں نے؟ یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ. آپ کی جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کیا وعدے کیا تھا آپ سے؟ انہوں نے مجھے، سچ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجودہ تاریخ میں نہیں ہوا ہے، اور نہ ان کی مثال میں دے سکتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور مجھے سب کچھ پتہ بھی ہے کہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور یہ مگر میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ اتنا احتیاط کریں کہ الیکشن ہو جائے اور پھر میں وہ وزیر اعظم بنوں، پھر دوسرے دن آپ کو بلا کر مسئلہ حل کرو. تب تک آپ لوگ احتیاط کریں، وہ کریں، یہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو آپ نے احتیاط کی؟ ہم احتیاط کس چیز کی کریں؟ نہیں، کس چیز کی؟ تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں نہیں احتیاط کس چیز کی؟ میٹھی میٹھی زبان میں اپنے مطالبات بتائیں. نہیں، اس سے اور کیا میٹھی ہو جائے. میں کہتا ہوں طاہر داؤڑ کو قتل کر دیا گیا، تحقیقات ہو جائے، تو اس کے علاوہ یہاں مٹھاس کیا لاؤں؟ کہ ایسے کوئی آپ لوگ لفظ بتا دے کہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ مٹھاس پیدا کرے گا. میں کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے، اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. کیا یہ میٹھا ترین جملہ نہیں ہے؟ عمران خان نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پنجاب بھی میرے ساتھ ہے، فوجی میرے ساتھ ہے، میں بننے جا رہا ہوں وزیر اعظم. مجھے کہا آپ کو پنجاب میں بدنام کریں گے تو یہ پھر بہت مشکل آپ کے لیے پیدا کریں گے. تو میں نے کہا یار مخالف کتنے ہیں، حمایتی کتنے ہیں، میں نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. میں نے اپنے موقف، جب تک مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوں، میں یہی. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان خود اب دلچسپی نہیں لے رہے آپ کے مسائل میں، یا انہیں روک دیا گیا؟ آپ کو ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان میرے ساتھ انٹرویو کریں گے یا نہیں، لیکن آپ بتائیں نا، عمران خان کو روک دیا گیا ہے یا وہ دلچسپی نہیں لے رہا آپ کے مسائل؟ دونوں میں سے کوئی تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ تو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا نا. ڈر گئے عمران خان آپ کے مسائل حل کرنے سے؟ چونکہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے رابطہ تو کرنا چاہیے تھا نا. ایک میٹنگ ہی کینسل ہوئی تھی نا، 10 دن بعد دوبارہ ہو جاتی. میں ڈائریکٹ رابطہ تو ہوا نہیں. دیکھو، اور اپنی طرف سے ہم کیا رابطہ کرتے ہیں؟ رابطہ تو وہ بڑے تھے، وہ کرتے، وہ ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. میں نے آخری دفعہ آپ کا کب ہوا تھا عمران خان سے رابطہ؟ یہی جو الیکشن سے پہلے ملاقات ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا، اور وہ دھرنے میں بھی آئے تھے. یہ پی ٹی ایم تقریباً پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر نے آ کر بنایا ہے، سب کا اس میں اپنا حصہ ہے. ابھی تو ان کے 3 سال باقی ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان آئیں گے، بلائیں گے ملاقات کے لیے؟ میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو شاید ایک ملاقات بھی کم پڑ جائے. ہم ابھی جو پشتونخوا میں ری گروپنگ ہوئی ہیں ایسے تنظیموں کی، جس کی وجہ سے یہاں پر امن بگڑ رہا ہے، اور پھر اداروں کی سرپرستی میں بہت سارے لوگ کھینٹو تک آتے جاتے ہیں، اور پھر حملے بھی شروع ہوئے ہیں، عام لوگوں پر بھی ٹارگٹ کلنگ بھی شروع، ایون فوج پر بھی شروع ہوئی. تو ایسے حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، حالات کافی بگڑ رہے ہیں. شاید میری بات کوئی نہ سمجھے یا اس کو کوئی لائٹ لے لیں، لیکن یہاں ہی اس انٹرویو میں کہتا ہوں حالات ٹھیک طرف نہیں جا رہے.
شاید یہ جو 2007-8 کا ماحول تھا اس سے بھی بدتر حالات. تو کیا ان حالات میں، اب چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حالات بگڑ ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی کی طرف سے، چیف آرمی اسٹاف کی طرف سے رابطہ کیا جائے تو آپ بات کریں گے؟ وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے، اس کا حصہ بنے. اگر وہ حکومت کو مانتے ہیں، اگر وہ پاکستانی اسٹیٹ کو مانتے ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، اگر اس پارلیمنٹ کو بالادست مانتے ہیں، تو اسی پارلیمنٹ نے جب مجھے اس کا دیا ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے، ہم نے قبول کی ہے، اس کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، تو اس سب کچھ کو کینسل کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کے ساتھ مطلب رابطہ کرے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہمیں نہیں کرنی بیک ڈور ڈپلومیسی، ہمیں نئی سیکیورٹی اداروں سے ملنا، ہمیں سیاسی شکل چاہیے مذاکرات کی. میں کہتا ہوں سیکیورٹی ادارے چھوڑ، جتنی بھی نہیں، ادارے ہیں، آپ علیحدگی میں بات نہیں کرنا چاہ رہے نا، آپ سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور شروع بھی نہیں کرنا چاہ رہے الگ سے. آپ کہہ رہے ہیں نا سب اسٹیک ہولڈر ساتھ ہوں تو بات ہو. میں نے تو پارلیمنٹ کے ساتھ شروع کی ہے، سینٹ تو کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی موجودگی ہو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسائل حل کر دے گی؟ میں سب سیاسی جماعتوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب موجود ہوں. اپیل تو آپ سب سے کریں، پر امید کس سے؟ سب سے ہیں، سب آ جائیں. نہیں، سب سے آپ کو امید نہیں ہے. نہیں، ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو میں کہتا ہوں سب سٹیک مل کر کمیٹی بنے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. عمران خان نے تو وعدہ وفا نہیں کیا، پیپلز پارٹی کر سکتی ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں. میں کہتا ہوں کہ جب سب پارٹیوں کے ذمہ دار ایک کمیٹی میں شامل ہو، جتنے بھی ادارے ہیں کنسرنڈ ان کی بھی بندے شامل ہو، پارلیمنٹ کے جو حکومتی وفد ہے ان کی بھی اپنے، یہ سب مل کر اگر ایک کمیٹی بنے، واقعی پھر ہم کہیں گے یہ سنجیدگی ہے، یہ مسئلے کی حل کی طرف ایک قدم ہے. اور ابھی اگر کسی نے غلطی کی، اگر پی ٹی ایم مسئلے حل ہو رہے پھر بھی خاموش نہیں ہوتا، تو پھر پوری قوم بات کرے گی کہ ہم نے تو یہ دیکھو یہ ریکارڈ ہے اور یہ نہیں مان رہے. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، پھر اگر ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کو غلط کہے، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ پی ٹی ایم مطلب ٹھیک ہیں. اچھا منظور صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے تو جلسوں میں کرسیاں بھی نہیں ہوتی، صرف ایک ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے. آپ یہاں پہ بھی ہم جس طریقے سے انٹرویو کر رہے ہیں یہ بھی بہت سادہ ہے، تو آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. لیکن جو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، جو تحریک کو مزید متحرک کرنا ہوتا ہے، جس کا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی پیسہ آفر بھی نہیں کرتا، اور یا پیسہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تحریکوں کو نظریوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کا نظریہ ہو سچائی کا، ایمانداری کا اور خدمت کا، انسانی حقوق کا، یہ کافی ہوتا ہے. پیسے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتے، آپ پیدل بھی کہیں جا کر گاڑی کے بغیر بھی. اور پیسے کی جو بات ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا ضرورت ہے ہم جلسوں میں اگر کوئی بھی، سب کو دعوت ہے وہ آ جائیں ہمارے جلسے دیکھے، اس میں عام عوام شرکت کرتے ہیں اور چندہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بس وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک پیغام عمران خان کے لیے. یہ عمران خان کے لیے شاید صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سارے سیاسی قیادتوں کے لیے، کیونکہ شاید آج عمران خان ہے، کل عمران خان نہ ہو، کوئی اور سیاسی قیادت ہو، پھر کوئی اور سیاسی قیادت ہو، کہ بلوچوں کا مسئلہ ہے یا پشتونوں کا مسئلہ ہے، یا ابھی سندھ میں بھی مسائل اٹھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے نظر میں ہو یا نہ ہو، اور یا گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، جہاں کا بھی مسئلہ ہے، وہ باقی سب چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، اور ان کے حل کے لیے جو ریاستی کردار ہوتا ہے، حکومتی کردار سے بڑھ کر ریاستی کردار جو ہیں وہ ادا کرے. عمران خان بھی سب کا جرگہ بلا سکتا ہے، میٹنگ بلا سکتے ہیں، اور ایون جو بھی چاہے وہ یہ بلا سکتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ان مسائل کو حل کرے. بے انتہا تکلیف میں ہے. آج بھی میں یہاں بیٹھا ہوں اور وزیرستان کے مختلف علاقوں میں عام عوام کو ٹارچر کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے وطن سے وہ ٹارچر، وائنڈنگ اپ منظور پشتین صاحب، آپ نے کہا کہ جگہ جگہ چیک پوسٹ میں چیک کیا جاتا ہے، تو چیک ٹارچر اور چیک تو چیکنگ تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کریں، وہ چیکنگ کرے، لیکن چیکنگ کے دوران گالیاں تو نہ دے، لوگوں کو مرغا تو نہ بنا دے کہ آپ نے ہاتھ سے ہی اوپر نہیں. لیکن آپ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ کو کوئی بھی اپروچ کرے آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. چیک پوسٹ پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مرغا نہیں بھی آنا، اور پورے آدھے گھنٹے تک اس طرح کسی کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. امتیازی سلوک نہ کرے. اور دوسری جو ٹارچر کی بات کرنا، جب بھی ناخوشگوار واقعے آ جاتے ہیں
تو وہ پہاڑوں میں طالبانوں کی طرف نہیں جاتے ہیں, شہریوں کی طرف آ کر پورے علاقے کو سیچ کر کے اور ان کو نکالنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منظور پرسین صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ.